اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ صلوات ہم سب ممنون احسان ہیں اور شکر گزار ہیں رب العزت رب العالمین کے کہ جس نے ہمیں ابھی تک زندگی عطا فرمائی اور اس نئے سال کا آغاز اس نے اپنی عظیم ترین نعمت کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ قرآن مجید میں اس کا اعلان ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو، گنتی کرنے کی کوشش کرو تو تمہاری توانائیاں جواب دے جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر تم قادر نہیں ہو سکتے۔ جو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے باواز بلند صلوات بے شک کہ عموماً جب لفظ نعمت بولا جاتا ہے تو وہی نعمتیں ہماری فکروں میں اور ہماری نظروں میں اجاگر ہوتی ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں
جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ کے ساتھ ادراک کرتے ہیں، کھانے کے ساتھ تعلق رکھنے والی نعمتیں، پینے کے ساتھ تعلق رکھنے والی نعمتیں، بدن کو راحت بخشنے والی نعمتیں، ان کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے والی، جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والی نعمتیں، عموماً ہماری سوچ میں ایسی ہی نعمات کا تصور ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثلاً ایک نعرہ ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، اور اس نعرے نے بڑی کشش حاصل کی، لوگوں میں اس نے جگہ بنائی، اور اس حد تک یہ مؤثر ہوا نعرہ کہ لوگوں نے اپنی حکومت کا تخت اس شخص کے حوالے کر دیا جس نے اس نعرے کو ترویج دیا، اور آج تک بھی اس شخص کی اہمیت باقی ہے، اور اس نعرے کی اہمیت بھی باقی ہے۔ کون سا نعرہ؟ روٹی، کپڑا اور، بے شک اس سے انکار نہیں، روٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، کپڑا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور مکان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو ان نعمات میں ترقی چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اگر انسان تھوڑا سے دقت کرے، ایک دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کی تلاش میں ہر انسان ان 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے لگاتا ہے؟ ملازم ہے، دکاندار ہے، بزنس مین ہے، کاشتکار ہے، تاجر ہے، کچھ بھی ہے، مقصد تو روٹی، کپڑا اور مکان کمانے کا ہے نا۔ تو 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تعداد گھنٹوں کی انہی کی تلاش میں صرف ہوتی ہے۔ کوئی کاروباری ہے تو اپنا کاروبار کیوں بھی تو ساری محنت کر رہا ہے؟ اسی مقصد کے لیے۔ ملازم ہے، بیچارہ نوکری پہ نوکری کر رہا ہے، اپنے سے گھٹیا بندوں کو سر سر کہہ کے پکار رہا ہے، اور پھر بھی کیوں ہے؟ تیرا آفیسر تجھ سے گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تو اس کی خوشامد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اختیار میں کچھ ایسے امور ہیں جن کا تعلق میری روٹی، کپڑے اور مکان کے ساتھ ہے۔ ناراض نہ ہو، جتنے بھی کوئی ملازمین بیٹھے ہیں، اونچا ان کا عہدہ ہو یا چھوٹا ان کا عہدہ ہو، چوکیدار سے لے کر چپراسی سے لے کر اوپر وزیر اعظم اور صدر تک، یہ سارے ایک لحاظ سے ملازم ہیں، ایک لحاظ سے نوکر ہیں، اور یہ نوکری کس لیے کرتے ہیں؟ تو اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ فائدہ بالآخر آ کے محدود ہو جاتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمتیں زیادہ تر ان چیزوں میں نظر آتی ہیں۔ بندے کو روٹی زیادہ ملے، بندے کو پیسے زیادہ ملے جن سے اس کی یہ ضروریات پوری ہو سکے۔ لیکن میں آپ صاحبان فہم سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا، کیا کوئی ایسی نعمت بھی ہوتی ہے جو ان سے افضل ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی؟ کیونکہ ہمارے فلسفے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نعمت جسمانی اور ایک نعمت معنوی، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں روحانی۔ اب آپ سب کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک ہے آپ کا جسم اور دوسرا ہے آپ کا روح۔ جو روح والا بیٹھا ہے وہ ذرا روحانی سی صلوات کرے۔ واضح ہے کہ ہمارے جسم کو بھی ضروریات لاحق ہیں اور ہماری روح کو بھی ضرورتیں لاحق ہیں۔
جسم بھی محتاج ہے کچھ چیزوں کا، وہ اگر اسے میسر آتی ہیں تو جسم جو ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور جسم کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی بھی کچھ خوشیاں ہیں، روح کی بھی کچھ غمیاں ہیں۔ جو چیزیں روح کو ضرورت ہیں اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں تو روح خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو روح مغموم و محزون ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو اس امام بارگاہ میں آپ تشریف فرمائیں، کوئی غذا آپ کو مل رہی ہے، ذرا ایک مرتبہ پھر سوچیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس معذرت کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اب میں کافی کمزور ہو چکا ہوں، اس لیے زور کے ساتھ میں نہیں پڑھوں گا۔ زور میرے پاس آواز کا، سر کا، گر کا، وہ تو کمزور جو ہو گیا۔ البتہ کچھ مفاہیم، مطالب، مقاصد کا جو زور ہے اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو ان میں کوئی فائدہ نظر آئے تو بآواز بلند صلوات۔ میں نے آپ سے یہ سوال عرض کیا کہ اس وقت اس امام بارگاہ میں آپ مومنین بھی بیٹھے ہیں اور آپ مومنات بھی بیٹھی ہیں، کوئی غذا آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ وہ غذا آپ کے جسم کو مل رہی ہے یا آپ کی روح کو مل رہی ہے؟ جی ہو سکتا ہے مجلس سے پہلے ایک غذا آپ کو ملی ہو، مجلس کے بعد پلیٹ میں رکھ کے آپ کو وہ غذا دی جائے یا دسترخوان پہ رکھ کے آپ کو غذا دی جائے، معقول کی شکل میں ہو یا مشروب کی شکل میں ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ آپ کے ہاں جو دیگیں پکتی ہیں، نیازیں پکتی ہیں، پلاؤ پکتا ہے، حلوہ پکتا ہے، بہت ساری چیزیں بنام امام حسین تقسیم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ لاکھوں بلکہ کروڑوں کا خرچہ نیازوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ان نیازوں کا فائدہ جسم کو زیادہ ہوتا ہے یا روح کو زیادہ ہوتا ہے؟ جی اس وقت آپ کو کون سی غذا مل رہی ہے؟ کون سی غذا؟ آپ ذرا بتائیے، روحانی غذا افضل ہے یا جسمانی غذا افضل ہے؟ اگر جسمانی افضل ہوتی تو آپ اس امام بارگاہ میں زحمت نہ کرتے رات کے اس وقت میں۔ تو روحانی غذا کی شان اور ہے اور جسمانی غذا کی شان، میں یہ نہیں کہتا کہ جسمانی غذا کی ضرورت نہیں ہے، جسم اللہ نے دیا ہے، اس کی ضرورتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں، آنکھوں کو بھی ضرورت ہے، کان کو بھی کچھ ضرورتیں ہیں، ناک کو بھی ضرورتیں ہیں، ہاتھوں، جسم، ہر چیز کو ضرورتیں ہیں، اور ہم ان ضرورتوں کو محنت کر کے پورا بھی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہماری زندگی کے لمحات انہی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ اگر انسان کو 70 سال کی زندگی ملے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے روحانی ضروریات کو دیے ہوں گے 10 سال اور جسمانی ضروریات کو دیے ہوں گے 60 سال، مجموعی طور پر اگر آپ جائزہ لیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ کہ جسمانی ضروریات کو وقت زیادہ دینا پڑتا ہے، ان کا مزہ بھی اور ہوتا ہے، ان کی لذت بھی اور ہوتی ہے، ان کی چس بھی اور ہوتی ہے، کچھ چس کانوں کی ہوتی ہے، کچھ چس آنکھوں کی ہوتی ہے، کچھ چس زبان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کوڑ تو نہیں میرے نہ بیٹھا میں بآواز بلند صلوات۔ لیکن جو روحانی غذا ہوتی ہے اس کی شان جسمانی غذا سے بدرجہ بلند ہوتی ہے۔ کس قدر احسان ہے اس کریم خالق کا جس نے ہمیں سال کا آغاز حسینیت کی مجالس کے ذریعہ نصیب فرمایا ہے۔ دیکھیے
ہر قوم اپنے نئے سال کا آغاز کچھ رسوم کے ذریعے کرتی ہے. جتنی دنیا میں اقوام ہیں، اگر آپ ان کا آج کل تو مثلا سوشل میڈیا اور اس کا ٹی وی کا دور ہے، آپ اگر ایک کلک کریں تو آپ کو ہر ملک میں بسنے والے ہر قوم کا ایک انداز نظر آئے گا. ایک ان کا سال بھی ہوگا، سال کا پہلا دن بھی ہوگا، اور پہلا دن یا پہلی رات کو منانے کے ان کے اپنے رسم و رسوم بھی ہوں گے. کوئی ناچ کے مناتے ہیں، کوئی شراب پی کے مناتے ہیں، کوئی جوا کھیل کے مناتے ہیں، کوئی کچھ کر کے مناتے ہیں، کچھ کر کے مناتے ہیں. مغربی اقوام بھی آپ کے سامنے ہے، مشرقی اقوام بھی آپ کے سامنے ہے. دنیا ساری بھری ہوئی ہے، ایک نہیں ہزارہا اقوام ہیں. ہزارہا اقوام کے ہزارہا قسم کے شیطانی رواجات ہیں، اور وہ ان رواجات پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اور اپنی ان سال کے آغاز کی رسموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو اپنے سال کا آغاز امام حسین کو رو کر کرتی ہے، ایک قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز حسینیت کو منا کر کرتی ہے، بقاء علی الحسین کے ذریعے کرتی ہے، ماتم کے ذریعے کرتی ہے، مجلس کے ذریعے کرتی ہے. اس قوم کو منفرد حیثیت حاصل ہے دیگر تمام اقوام سے. کائنات میں اگر 1000 قومیں بھی فرض کر دی جائیں، میں افراد کی بات نہیں کر رہا، میں اقوام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فرد تو ایک فرد ہوتا ہے نا، اور قوم کے تو لاکھوں اور کروڑوں افراد ہو سکتے ہیں. تو ہر قوم کا جائزہ لے لیجئے، کسی کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب نہیں ہے جو عزاداران حسین کو نصیب ہوئی ہے. جسے آپ عزاداری کہتے ہیں، جسے آپ گریہ کہتے ہیں، جسے آپ رونا ماتم کرنا، یہ چیز کہتے ہیں، کیا یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اگر اسے نعمتوں کے مقابلے میں ماپا جائے یا تولا جائے، کائنات کی وہ نعمتیں جن کو اللہ نے کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، میں نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، اتنی نعمتیں بنائی ہیں، اتنی نعمتیں بنائی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. مثلا آنکھوں کے کنارے پر پیدا ہونے والا ہر بال، جسے آپ کہتے ہیں پپلیاں، پلکیں، میں اور بالوں کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے مقام پر، آنکھوں کے کنارے پر پیدا ہونے والی پلکیں، کیا یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ چھوٹی سی نعمت ہے. ایک پلک آپ کی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے، پلکوں کا ایک بال اپنی جگہ سے ٹیڑھا ہو کر دوسری طرف چلا جائے، آپ کا چین ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک آپ اپنے آپ کو بے چین سمجھتے ہیں جب تک اس پلک کو آپ یوں کر کے ٹھیک نہیں کر لیتے. جو ہی وہ پلک اپنی جگہ پہ درست ہوتی ہے تو آپ کو ذرا چین آ جاتا ہے. اگر وہ پلک آپ کو ٹیڑھی رہے اور آپ پلک جھپکائیں اور وہ درمیان میں تھوڑی سی رکاوٹ بنے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی بے چینی لاحق رہتی ہے. بتائیے یہ نعمت ہے یا نہیں؟ پلک نعمت ہے یا نہیں؟ ایسی نعمتیں تیرے خالق نے تیرے لیے کتنی پیدا کر رکھی ہیں. اگر انسان ان کا جائزہ لے، بالکل بات حق اور سچ نظر آتی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا
تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تم گنتی کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا، کیا رونا بھی نعمت ہے؟ بھئی رونا تو عام طور پر مصیبت کے وقت آتا ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو، جیسے کہتے ہیں موت آئے یا ایسا کوئی دکھ آئے تو رونا آتا ہے نا۔ کیا یہ رونا جو مصیبت کے وقت آتا ہے یہ نعمت ہوتا ہے؟ اور اگر یہ رونا مولا حسین پر آنے والی مصیبت کے ذکر کے لیے ہو، ایک ہے اپنے اوپر آنے والی مصیبت، ایک ہے مولا حسین پر آنے والے مسائل، ایک ہے اپنی کسی مصیبت پہ رونا، ایک ہے اہل بیت کے اوپر آنے والے مسائل پہ رونا، ان دو رونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ان میں سے بڑی نعمت کس رونے کو کہو گے؟ اور کیا کہو گے کہ رونا بھی نعمت ہوتا ہے؟ ذرا اس کو درک کیجیے۔ لوگ رونے کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ عجیب ہے کہ حسینی رونے کو، حسین پر رونے کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اور نعمت بھیجنے والا کون ہے؟ جی، یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ مصیبت بھی نعمت ہو؟ سارے تعلیم یافتہ افراد بیٹھے ہو، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ مصیبت ہو اور ہو بھی مصیبت اور ہو نعمت؟ اچھا، نعمت کا مقابلہ ہوتا ہے شکر کے ساتھ، مصیبت کا مقابلہ ہوتا ہے ساتھ ہے۔ جب کوئی صابر بنتا ہے پھر اللہ اسے نوید دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میرا تیرے ساتھ ہے، میں تیرا ہمیشہ ساتھ دیتا رہوں گا، تو صبر بڑھاتا جا، میں تیرا ساتھ بھی بڑھاتا جاؤں گا۔ ان اللہ یحب الصابرین، تو صبر کرتا جا، میں تجھ سے محبت بڑھاتا جاؤں گا۔ اگر تو محبوب خدا بننا چاہتا ہے تو مصیبت پر صبر کرنا سیکھ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ مصیبت کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ صبر سے۔ نعمت کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کو یوں میں سمجھاؤں، اللہ آپ کو بیٹا دے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ شکر۔ اللہ کسی کا بیٹا واپس لے تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ بیٹا ملے تو کیا کرے؟ شکر کرے۔ بیٹا واپس لے لے اللہ تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ تو چونکہ بیٹے کی واپسی یہ مصیبت ہے اور بیٹے کی آمد یہ نعمت ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے ظاہر میں مصیبت ہو لیکن حقیقت میں نعمت ہو؟ یہ انسان کی سوچ کی بات ہے، یہ انسان کی فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے، یہ انسان کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجیے۔ مثلا ایک مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کروں، کیا حضرت امیر المومنین نے شب ہجرت اس وقت شکر کیا تھا، سجدہ شکر ادا کیا تھا جب رسول اکرم نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں؟ اب آ جائے کہ میں اس تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جا سکتا کہ میرے پاس نہ وقت ہے اور نہ مناسب ہے، اتنا اشارہ کافی ہے۔ کیا رسول اکرم نے جب مولا علی کو فرمایا تھا میرے بستر پر سو جائیے، اور امیر المومنین نے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟
جب یہ پوچھا کہ کیا آپ کی جان محفوظ رہ جائے گی، تو رسول اکرم نے فرمایا ہاں، اگر آپ میرے بستر پر سو جائیں گے تو میں ان ظالموں کے ظلم سے بچ جاؤں گا، میری جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ منصوبہ تو آپ کے سامنے ہے نا، کیا منصوبہ تھا؟ وہ ظالم ننگی تلواریں لے کر رسول اکرم کی جان کے درپے تھے، انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، 40 قبیلوں کا ایک ایک جوان ننگی تلواریں لے کر آج یہ آخری منصوبہ بنا کے آئے ہوئے تھے، یہ جو ہمارے خداؤں کے خلاف ہے اور ایک خدا کی بات کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو گھٹ ود اد ہے، تو آج والی دا کام ہو مکا چھوڑ۔ اور پھر منصوبہ انہیں شیطان نے دیا تھا کہ ایک قبیلے کا بندہ نہ جائے بلکہ سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ جائے، تاکہ بنی ہاشم کسی ایک سے بدلہ لینے پر قادر نہ رہے۔ کریں گے تو پھر 40 اس کو ان کا مقابلہ کریں گے۔ آئے رسول اکرم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا غور کیجیے، باہر سے گھیرا ہو گیا، باہر سے کسی نے اندر آنا نہیں۔ رسول اکرم کیا کریں؟ کیا رسول اکرم کو یہ علم ہو گیا یا نہیں کہ دشمن آ چکا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ رسول اکرم کے علم میں تھا نا کہ دشمن نے میرے گھر کا گھیراؤ کرنا۔ اب گھیراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی باہر سے آ کر رسول کی امداد نہیں کر سکتا۔ اب کس نے امداد کرنی ہے؟ اسی شخص نے ہی رسول کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو اس گھر کا بندہ ہو۔ اس گھر کا بندہ کون تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کوئی لمبا منصوبہ تھا جو رسول اکرم نے بڑی لمبی مدت سے شروع کر رکھا تھا۔ کب؟ کہ جب علی چھوٹے سے تھے، رسول اکرم نے اپنے سارے چچاؤں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت ابو طالب پہ بڑا بوجھ ہے، ہمارے چچا حضرت ابو طالب پر حاجیوں کی مہمانی کا بڑا بوجھ ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکومت حاجیوں سے ٹیکس وصول کرے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بنی ہاشم کی سرداری اس معنی میں تھی کہ بنی ہاشم کا سردار آنے والے بیت اللہ کے حجاج کو سہولتیں میسر کرتا تھا، پانی میسر کرتا تھا، غذا میسر کرتا تھا، رہائش میں کوئی روٹی کپڑا اور مکان میسر کرتا تھا۔ اب یہ بھی آپ ذرا سوچ رہے ہیں، وہ حج ہوتا تھا اس زمانے، جس زمانے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، حج ہوتا تھا یا نہیں؟ آپ کہیں گے وہ تو مشرک تھے، وہ تو کافر تھے۔ بھائی وہ کافروں میں بھی ایک حج تھا۔ حج اصل تو شروع حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہوا تھا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آج بھی قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ چڑھ جا بیت اللہ کے کونے پر اور آذان دے حج کے لیے، آذان دے نماز کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ تو کیا حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ آذان دی، لوگ حج کے لیے آنے لگے، ایک رسم بن گئی جو حضرت ابراہیم نے سمجھائی۔ لیکن پھر آگے یہ ہوا کہ جیسے پہلے بھی تعلیمات انبیاء کو بگاڑا جاتا رہتا تھا، حضرت ابراہیم کے حج کو بھی ان لوگوں نے بگاڑنا شروع کر دیا۔ بجائے طواف توحید کے اب طواف بت ہونے لگا۔ انہوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا، اس کی عبادت چھوڑ دی، شرک کی طرف آ گئے، 360 فٹ آ کے خانہ کعبہ پہ رکھ دیے۔ اب جب طواف کرتے تھے تو اللہ کا طواف کرتے تھے، یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے یا بتوں کا طواف کرتے تھے؟ صفا و مروہ کی سعی ہوتی تھی، آپ تو آج جاتے ہیں نا، ایک صفا ایک مروہ، اس کے درمیان آپ سعی کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لیکن ان مشرکوں بدبختوں نے کیا کیا تھا؟ ایک بت صفا کی پہاڑی پہ، ایک بت مروہ کی پہاڑی پہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ ہماری سائی بھی کن کے درمیان ہو؟ بتوں کے، ہم تو کہیں گے بتوں کے درمیان، وہ کہیں گے خداؤں کے درمیان، کیونکہ وہ
تو بتوں کو خدا مانتے تھے، تو اسی طرح ان کا منا جانا بھی ہوتا تھا، قربانیاں بھی کرتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا ان کے اپنی رسموں میں تھا، اور بگاڑ کے انہوں نے کوئی نہ کوئی حج کی ایک بگڑی ہوئی شکل بنائی ہوئی تھی۔ کیا آج کل بھی کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام میں بھی لوگوں نے کچھ بگاڑ شروع کیا ہے؟ مجھے زیادہ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن غلط تو نہیں ہے کہ رسول کے اسلام کو خود مسلمانوں نے بگاڑا ہے، تو کئی شکلیں بن گئی ہیں۔ آج جو کئی شکلوں کی عبادت ہے، کئی شکلوں کے حج ہیں، کئی شکلوں کی روزے ہیں، کئی شکلوں کے وضو ہیں، کئی شکلوں کے اور ہیں، یہ سب عبادات ہیں جو دی تو رسول اکرم نے تھی، اللہ نے رسول کو دی، رسول نے اپنی امت کو دی، لیکن اب ان کے درمیان آپس میں مختلف شکلوں کا بننا، یہ دلیل ہے کہ اصل تو ایک شکل ہے جو رسول نے دی تھی، جو صحیح عبادت ہے وہ وہی ہے جو رسول اکرم نے دی تھی، وہ ایک شکل کی عبادت ہو سکتی ہے، باقی جتنی شکلیں ہوتی سکتی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ بگڑی ہوئی شکلیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے بگاڑ ہوتا ہے، یہ انسانی معاشرہ ہے ایسا۔ انہوں نے حج کو بھی بگاڑ دیا تھا اور آتے تھے حج کرنے، لیکن بنی ہاشم چونکہ بیت اللہ کے مکے کے سردار تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بحال رکھیں، سرداری کی خدمت کی حیثیت کو بحال رکھیں۔ اور سردار بنی ہاشم کا کون تھا؟ حضرت ابو طالب سردار تھے، تو حضرت ابو طالب کے اوپر آتا تھا بوجھ اس بات کا کہ وہ ان کو پانی بھی میسر کریں۔ مکے میں کوئی نہر نہیں بہتی تھی، ٹھیک ہے، ایک زمزم کا کنواں چھوٹا سا تھا، باقی سارا ان کو پانی میسر کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر جب وہ عرفات جاتے تھے اور ملا جاتے تھے تو پھر واضح وہاں پانی میسر کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ تو یہ سارے کام حضرت ابو طالب کی طرف سے ہوتے تھے۔ رسول اکرم نے یہ محسوس کیا کہ میرے چچا پہ بڑا بوجھ ہے، ادھر اولاد کے خرچے کا بوجھ ہے، گھر کے خرچے کا بوجھ ہے، ادھر ان حاجیوں کی مہمان نوازی کا بوجھ ہے، لہذا ہمیں اپنے چچا کریم کی کوئی نہ کوئی مدد کرنا چاہیے۔ دیگر چچاؤں سے بحث کی اور پھر آخر اس نتیجے پہ آئے کہ آپ سب ہم ایسا کریں کہ حضرت ابو طالب کی اولاد کا خرچہ ہم اپنے ذمہ لے لیں اور مہمان نوازی کا خرچہ ان کے ذمہ رہنے دیں۔ حضرت ابو طالب کو یہ تجویز پیش کی گئی، انہوں نے اس پہ اپنے آپ کو ایگری کر لیا اور کہا بالکل میں راضی ہوں، ہاں البتہ آپ اگر میری اولاد کا خرچہ اپنے ذمہ لینا چاہتے ہیں میری اولاد لے لیں، ان کی تربیت ان کا پالنا پوسنا آپ کے ذمہ، لیکن عقیل میرے پاس رہنے دیں۔ 4 بیٹے ہیں میرے، بیٹیاں بھی ہیں، تو ان میں سے عقیل میرے پاس رہیں، باقی آپ آپس میں تقسیم کر لیں۔ جو ہی انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، پہلا جملہ رسول نے کہا پھر علی میرا ہے۔ یہ بھی میں آپ کی توجہ کے لیے تاریخی طور پر عرض کروں گا، علی اور رسول کی عمروں میں کتنا فرق تھا، یعنی علی سے رسول اکرم بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ یعنی جب حضرت امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد علی کو ہاتھوں پہ لے کے باہر اسی مقام سے آئی جہاں سے گئی تھی، یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے، دروازہ نہیں کھلا، جیسے بند تھا ویسے بند رہا، ایک اور دروازہ بنا معجزے کے ساتھ، وہ بنا بھی ہے، وہ بند بھی ہوا ہے، بی بی اندر بھی گئی ہے، پھر وہی دروازہ دوبارہ کھلا ہے، اور بی بی امیر المومنین کو ہاتھوں پہ لیے باہر آئی ہے۔ اب کون منتظر کھڑے تھے؟ 2 بندے، ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت رسالت ماؤ۔ اس وقت رسول کتنے سال کے تھے؟ یہ ایک کوئز پروگرام ہے، بآواز بلند صلوات پتہ نہیں ذہن کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ اس کو سمجھ لیں گے فوراً، آپ کا حساب درست ہو جائے گا۔
جب رسول اکرم نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دی، اس وقت علی کتنے سال کے تھے؟ جی 10 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے تھے۔ جب 10 سال کے تھے تو رسول کتنے سال کے تھے؟ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا تو مشہور ہے نا، کتنے سال کے تھے؟ 40 سال کے۔ کتنے سال کا فرق ہو گیا؟ 30 سال کا۔ یعنی علی اور رسول کے درمیان عمر کے اعتبار سے کتنا فرق تھا؟ 30 سال کا۔ اب رسول کہہ رہے ہیں علی میرا۔ رسول بچے تو نہیں ہے، رسول شادی شدہ بھی ہیں۔ کتنی سال میں رسول اکرم کی شادی ہوئی تھی؟ 25 سال کی عمر میں۔ یعنی 5 سال سے رسول کا اپنا گھر علیحدہ آباد ہے، اور بیوی بھی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے جو روحانی اور معنوی، مالی اور ہر اعتبار سے غنی ہے۔ اور کتنی تابعدار ہے رسول اکرم کی؟ بیوی تابعدار ہونی چاہیے یا اکڑ خان ہونی چاہیے؟ اللہ نے اس صنف کو بنایا اس لیے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کریں اور ان کی تابعداری کریں۔ اور مثال بطور نمونہ پیش کرتا ہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ خدیجۃ الکبریٰ غریب تھی یا امیر تھی؟ امیر بیوی ہو کے تابعدار تھی یا نافرمان تھی؟ تابعدار تھی، گھر میں تھی، مال بھی تھا، گھر آباد تھا۔ آ گئے رسول اکرم اور چن لیا حضرت علی کو۔ سمجھ ہو رہی ہے میری بات؟ اب نتیجہ یہ ہے کہ 30 سال کا آپس میں فرق ہے۔ 30 سال سے سایہ رسالت میں پلی ہے امامت۔ تربیت کے حوالے سے اگر آپ غور کریں، تربیت دینے والا ہو سید الانبیاء اور تربیت پانے والا ہو سید الاوصیاء، تربیت دینے والا ہو محمد مصطفیٰ اور تربیت پانے والا ہو علی مرتضیٰ، تو پھر علی کیسے علی نہ بنے؟ علی نے تو علی بننا ہے، تو اس لیے علی علی بن گئے۔ اسی گھر میں رہتے تھے، اس لیے میں نے کہا ہے گھر کا بندہ کون تھا؟ علی۔ اب رسول اکرم کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کی شہادت مجھے مقصود نہیں ہے، آپ کی شہادت مجھے مقصود نہیں ہے۔ آپ کیا کریں؟ اپنے بستر پر علی کو سلا دیں اور خود شاہد الوجوہ کہتے ہوئے ایک مٹھی خاک کی بھریں اور ان ظالموں کے اوپر پھینکیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ آرام سے ان کے اندر سے نکل جائیں گے۔ رسول نے علی کو بلایا، فرمایا اللہ کا حکم ہے، میں نے جانا ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ اب علی نے یہ جواب پوچھا، یا رسول اللہ، یعنی خطرہ تو محسوس ہو رہا تھا، خطرناک حالات میں علی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ آپ کا خطرہ ٹل جائے گا، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے؟ رسول فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ اس مقام پہ روایت کہتی ہے جو ہی علی نے سنا، رسول کہتے ہیں کہ میرے بستر پر اگر تو سو جائے تو میری حفاظت ہے۔ خر ساجدا للشکر، علی نے سجدہ شکر کیا۔ خر ساجدا للشکر، علی کس میں چلے گئے؟ سجدہ شکر میں چلے گئے۔ یہ کون سا سجدہ ہے؟ شکر کا۔ ماحول کون سا ہے؟ ماحول کون سا ہے؟ ننگی تلواریں، بستر پر سونے والے کی جان کو خطرہ، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خطرہ، اس خطرے میں علی نے کیا سجدہ شکر۔ اب ذرا سوچئے، مصیبت میں شکر یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھے۔ جب کیا ہو؟ مصیبت کو بھی۔ اب یہ سمجھ لیجئے علی وہ ہے کہ جو رسول کا فدیہ بننے کو اپنے لیے نعمت خدا سمجھتا ہے۔
رسول پہ فدا ہو رہے ہیں نا. رسول اعظم کا فدیہ بنار علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ نعمت خدا ہے. کتنی بڑی نعمت خدا کہ سجدہ شکر کرے علی. ٹھیک ہے، میں اس سے یہ استدلال کرنے میں کامیاب ہوا اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے ہوتی ظاہراً مصیبت ہے لیکن دیکھنے والا نعمت سمجھ کے سجدہ شکر کر رہا ہوتا. عام طور پر گریا کہاں آتا ہے؟ رونا کہاں آتا ہے؟ آنکھ آنسو کی خیرات کہاں پیش کرتی ہے؟ ظاہراً جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت سے متاثر ہو کر وہ مصیبت زدہ شخص ایک طریقہ اس کے پاس رونے کا ہے، روتا ہے، تو گریا ایک مصیبت کی علامت بنتا ہے. لیکن میں حیران ہوں، چوں ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آپ کا گریا، آپ کا رونا، آپ کا ماتم حضرت امام حسین کی مصیبت میں شروع ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مصیبت کو کیا سمجھتے ہو؟ اس گریے کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہو؟ یہ گریا آپ کے لیے کوئی مصیبت ہے یا یہ گریا آپ کے لیے نعمت ہے؟ اگر نعمت نہ ہوتا ہم اتنا خرچہ نہ کرتے، اگر نعمت نہ ہوتا اتنے بڑے انتظامات نہ ہوتے. آپ خود ہی غور کریں، پورے ورلڈ میں محرم منانے کے لیے قوم حسینی کیا کچھ خرچ نہیں کرتی. مسلم ہے حکومتوں کے بجٹ کم ہیں، عزاداری کا بجٹ سب سے زیادہ ہے. اور یہ کوئی سرکاری بجٹ نہیں ہے، یہ کسی اسمبلی نے منظور نہیں کیا، یہ کسی بجٹ کے خانے سے نہیں آیا، یہ ان مومنوں کی طرف سے آتا ہے جو مصیبت حسین کو رونا اپنے لیے حسینیت سمجھتے ہیں اور اس کو نعمت عظمیٰ سمجھ کے شکر کے قصد سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آنسو بھی بہتے ہیں، شکر بھی ہو رہا ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے، شکر بھی ہو رہا ہے. اگر یہ چیز ہم سے واپس لی جائے کیا دینے کے لیے تیار ہو؟ جان دینے کے لیے تیار ہے، حسینیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آج کل ہم کوئی فخر نہیں کرتے کہ آج کل کی ہماری قوم او تقویٰ کے بلند ترین مقامات پر فائز ہے. ہزاروں غلطیاں، لاکھوں گناہ اس قوم سے، ان کے افراد سے صادر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب مقام حسینیت آتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی عجیب نعمت ہے ان کے عقیدے میں کہ اپنی جان دے سکتے ہیں، حسینیت کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ خالق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے سال کا آغاز ہمیں حسینیت کے گریے سے عطا فرمایا، حسینیت کے ماتم سے عطا فرمایا، حسینیت کے رونے سے عطا فرمایا ہے. ذرا غور کیجئے، یہ رونا کس کی سنت ہے؟ سنت کس کی ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا. قرآن اور سنت کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اسلام کی بنیادوں میں. اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت. کس کی سنت؟ نبی اکرم کی سنت. میں پوچھتا ہوں، نبی اکرم کی سنت میں کیا حسین کے غم میں رونا ہے؟ کیا مظلوم حسین کے غم میں رونا ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس وقت کو یاد کیجیے جب امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور رسول اکرم نے کہا تھا اپنی دختر نیک اختر کو، اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے، جو ہی تیرا بیٹا ہو مجھے فوری طور پر مطلع کرنا. زہرا نے اطلاع دی، رسول اکرم جلدی جلدی تشریف لائے اور حضرت نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا. میں حیران ہوتا ہوں جب یہ پڑھتا ہوں، حسین وہ ہے جس کے دائیں کان میں خود رسول نے آواز کہی، جن کے بائیں کان میں خود رسول نے اقامت کہی. جب
خود رسول کہہ رہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس آذان کی شان کچھ کائنات کے مؤذنین کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی شان اور ہے۔ سید الانبیاء اپنی زبان رسالت کے ساتھ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی شان کو شان ہے۔ اور یہ وہ حسین ہے جس کے کان پہ رسول کے لب لگے ہوئے ہیں اور رسول پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اذان و اقامت سے فارغ ہونے کے بعد تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک اور جو رسول اکرم نے اقدام کیا وہ کیا تھا؟ ولادت امام حسین کے روز کیا کیا؟ حسین مولا نے اپنے لب کھولے، دہن کھولا، اور رسول نے امام حسین کے دہن میں اپنی زبان رکھی۔ زبان امام حسین نے ایسے چوسی جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے۔ خدا جانے یہ چوسنا کیا شان رکھتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں دودھ چوسایا، وہ اپنے مقام پر اس کو دودھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات اس وقت رسول کی حدیث نے ہمارے سامنے حل کی کہ جب رسول نے امیر المومنین کی شان میں ایک حدیث کہی کہ جب امیر المومنین فاطمہ بنت اسد بی بی کے ہاتھوں پہ تھے اور رسول اکرم نے علی کے دہن میں اپنی زبان رکھی تھی، اور حضرت علی نے بھی رسول کی زبان کو ایسے ہی چوسا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے۔ لیکن رسول اکرم نے ایک جملہ فرمایا تھا جو آج تک کتب میں موجود ہے، خصصنی علی بالنظر فخصصتہ بالعلم، مجھے علی نے چن لیا اپنی پہلی نظر کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کے لیے۔ میں نے کس کو چن لیا؟ علم کے لیے چن لیا۔ یہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں رسول نے اسی کو زبان چسائی ہے جسے اپنے علم کا وارث بنایا، جسے اپنے علم کا پہلا وارث رسول کے علم کا کون ہے؟ علی۔ اس علم کا بعد میں پھر وارث کون ہے؟ امام حسن، امام حسین۔ یعنی وہ علم کی وراثت چل رہی ہے، آج بھی وہ ہستی موجود ہے جس کے پاس رسول کے علم کی وراثت موجود ہے، پردہ غیبت میں ہے لیکن ان کے پاس علم رسول کی وراثت 100% والی موجود ہے۔ رسول اکرم نے زبان چسائی امام حسین کو، لیکن جب زبان چسا چکے اب بی بی بطول نے ایک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہی رسول جو پیار کر رہے تھے حسین سے، محبت کر رہے تھے حسین مولا سے، زبانیں چسا رہے تھے، اذان و اقامت سنا رہے تھے، ان کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی، رسول کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ بی بی جن کے بچے کی مبارکباد کا وقت تھا، آپ کے بیٹی کے گھر میں اگر بیٹا ہو اور آپ جائیں تو آپ تو بیٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور خوشی مناتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ حسین ہے زہرا کے لال رسول کی گود میں، اور بی بی دیکھ رہی ہے کہ بابا نے رونا شروع کر دیا ہے۔ سنت نبی ہے حسین کے غم میں رونا۔ بی بی نے پوچھا بابا اس وقت میں آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ اس وقت رسول اکرم نے فرمایا میں رو رہا ہوں تیرے اس بیٹے کے لیے رو رہا ہوں۔ کیوں؟ تیرے اس بیٹے کو میری امت کا ایک گروہ شہید کر دے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، ماں ہے اور سن رہی ہے پہلے ہی دن اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر، سن رہی ہے پہلے ہی دن اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر۔ کوئی ماں ہے جو برداشت کرے اس خبر کو جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہو اور وہ اپنے بیٹے کے قتل کی خبر اسی پہلے دن ہی سن رہی ہو، اور دینے والا ہی زبان صادق رکھنے والا سید الصادقین ہو، سید الانبیاء ہو، سید المرسلین ہو، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ جب رسول اکرم نے رونا شروع کیا اور بی بی نے یہ پوچھا کہ
شہید کر دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے بی بی کا کیا حال ہوگا۔ فقط رسول رو رہے ہوں گے یا بی بی بھی رو رہی ہوگی۔ ماں باپ سب نے رونا شروع کیا۔ روتے روتے پھر بی بی نے ایک جملہ پوچھا، بابا جب میرے اس لال کو شہید کیا جائے گا تو آپ زندہ ہوں گے؟ آپ کی زندگی میں شہید کیا جائے گا؟ رسول نے فرمایا نہیں، میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ دوسرا جملہ، کیا علی زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ تب پھر پوچھا کیا میں زندہ ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ پھر حضرت حسن زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو بی بی نے جب سب کی بزرگوں کی نہیں سن لی کہ کوئی نہ رسول ہوں گے، نہ بابا ہوگا، نہ ماں ہوں گی، نہ میرے بیٹے حسن ہوں گے، اس وقت بی بی نے پوچھا جب میرا یہ شہزادہ مارا جائے گا تو بتاؤ تو صحیح ان کو کون روئے گا؟ جب میں بھی رونے والی نہیں ہوگی، آپ بھی نہیں ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے، تو اس کو روئے گا کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا زہرا کے دل نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب بغیر کسی رونے والے کے مارا جائے گا، کوئی اس کو رونے والا نہ ہوگا۔ اس وقت سید الانبیاء کی زبان وحی نے یہ جملہ کہا، ایک اللہ قوم پیدا کرنے والا ہے جو میرے شہزادے کو اتنا روئے گی، ان کے بوڑھے بھی روئیں گے، ان کے جوان بھی روئیں گے، ان کے بچے بھی روئیں گے، ان کی عورتیں بھی روئیں گی۔ اللہ پیدا ہی انہیں اس لیے کرے گا کہ وہ میرے شہزادے پر رویا کریں گے۔ آؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہ خالق نے آپ کو اس قوم کا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ منتظر ہوتے ہیں آئے نا میرے مولا حسین کے ایام، آئے نا حسینیت کے محرم کے ایام، تاکہ ہم اس قوم ہونے کا ثبوت پیش کریں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا۔ لیکن آخری جملہ یہ کہہ کر آپ کی زحمت کو رفع کروں گا، ہاں بے شک روئی ہے زہرا، روئے ہیں رسول اکرم، روئے ہوں گے حضرت علی، روئے ہوں گے حضرت امام حسن، لیکن فقط خبر سن کے روئے کہ حسین مارے جائیں گے، خبر سن کے روئے۔ خبر سن کے رونا اور ہے، لاش کو دیکھ کے رونا اور ہے۔ کیا دیکھا زہرا نے اور کیا دیکھا زینب کبریٰ نے، کیا منظر دیکھا حضرت فاطمہ زہرا نے اور کیا منظر دیکھا حضرت زینب کبریٰ نے۔ بی بی زہرا نے تو بابا سے خبر سنی اور رسول بھی رو رہے تھے اور بی بی بھی رو رہی تھی اور گھر والے سارے رو رہے تھے، لیکن وہ وقت یاد کیجئے جب ہاتھوں میں رسیاں تھی، سر پہ چادر نہیں، بی بی کو قیدی بنایا جا چکا تھا، اپنا سارا خاندان شہید ہو چکا تھا، مقتل لاشوں سے بھرا ہوا تھا، سر کاٹ کے ظالم لے گیا تھا، ظالموں نے آگے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، بال رسول کو، اور یہ بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی آ کھڑی ہوئی کہاں؟ اس لاشے کے کنارے جس کا کیا منظر تھا، سر کاٹ کے ظالم لے گیا تھا، ایک تن بدن رہ گیا تھا جو پہلے ہی زخموں سے اتنا چور تھا کہ بدن کا کوئی حصہ زخموں سے محفوظ نہ تھا، اور ظلم بالائے ظلم یہ ہوا تھا کہ طاقتور گھوڑے آئے تھے جنہوں نے اس لاش کو پامال کیا تھا۔ روایت کہتی ہے رزو صدرہ بزہر، سینے کو پشت کے ساتھ ایک کر دیا گیا تھا۔ اب بہنیں کھڑی ہیں، بیٹیاں کھڑی ہیں، ازواج اور دیگر تمام خواتین کربلا قیدی حالت میں کھڑی ہیں، کہیں اکبر بڑا ہے، کہیں علی اصغر ہے، کہیں عباس ہے، یہ لاشاں سامنے ہے جس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں، اور بی بی کہہ رہی ہے انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین، تو کیا میرا بھائی حسین ہے؟ یہاں کہ مجھے ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، گویا بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہے جب میرے دروازے پہ تو آیا تھا میرا بھائی اور تو نے کہا تھا او ایتینی بثوب عتیق، مجھے کوئی پرانی لباس ڈھونڈ دو، میں نے پرانی
پانی پیشاب دی تھی۔ میرے بھائی اس وقت تو تیرا یہ منظر نہ تھا، خون میں ڈوبا ہوا ضرور تھا لیکن ہڈیاں چور چور تو نہ تھی، یہ منظر تو نہ تھا۔ کیا حال دیکھا زینب کبریٰ نے۔ اب بتا، زہرا روئے تو کتنا روئے، دختر زہرا روئے تو کتنا روئے، بی بی بطول روئے تو کتنا روئے، اور بی بی زینب کبریٰ دختر زہرا روئے تو کتنا روئے۔ اور پھر یہ کہہ کے بات کو ختم کروں، کیا رونے کی اجازت دی گئی؟ کیا رونے دیا گیا؟ کیا رونے کے اوپر پابندی تھی یا نہ تھی؟ ذرا یہ جملہ سن لے، دھوپ پہ پڑا تھا لاشا، ہاتھوں میں تھی رسیاں، اور ظالم تماچے مار کر لے جا رہے تھے کوفہ، اور بیویاں مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، جوں جوں اونٹ آگے جا رہے تھے، لاشا مظلوم آنکھوں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ خدا جانے وہ وقت بی بی پہ کیسا آیا ہوگا جب دھوپ والا لاشا آنکھوں سے گم ہو گیا، اور بی بی روتی ہوئی چلی گئی، کبھی کوفہ اور کبھی شام۔ اس لیے عزادار و خالق نے آپ کو چن لیا ہے اس قوم کا فرد ہونے کے لیے جس کی حضرت رسالت مآب نے خبر دی تھی۔ اس لیے آؤ اللہ کا اس نعمت عظمیٰ یعنی حسینیت اور اس ماتم پر شکر ادا کرو کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان عقیدے کے مطابق حسینیت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔